الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کو جہاں بہت سی باتوں کا حکم فرمایا ہے وہاں ایک حکم یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس کی تسبیح پڑھو، پاکی بیان کرو، صبح اور شام یعنی ہر وقت۔ ذکر اللہ کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے آدمی کو اللہ کا دھیان رہتا ہے، اور دھیان رہنے کی برکت سے جس موقع پر اور جس وقت میں انسان ہوتا ہے اس مرحلے پر اللہ کا حکم کیا ہے وہ پورا کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہ خوشی کا عالم ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ کا دھیان کیسے ہونا چاہیے۔ پریشانی کا عالم ہے تو ذکر اللہ ہوگا تو یہ دھیان آ جائے گا کہ اس وقت یہ حکم پورا کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس حال میں انسان ہوتا ہے اس حال میں اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، اس حال میں وہ حکم کو بجا لانا یہ ذکر اللہ کا فائدہ ہے۔ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا۔
اور یہ ہر وقت کا مرحلہ 24 گھنٹے کا سلسلہ ہے، کوئی نہ کوئی حکم اللہ کا کسی بھی وقت پورا کرنا ہے۔ ذکر اللہ ہوگا تو وقت نماز میں نماز پڑھنا آسان ہوگا، اور ذکر اللہ ہوگا تو تلاوت کے وقت تلاوت کرنا آسان ہوگا، یہاں تک کہ ذکر اللہ ہوگا تو غم کے حالات میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی مرضیات پر چلنا اور اللہ کے احکام کو بجا لانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی برکت سے اللہ تعالی دین پر چلنے کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور ذکر اللہ کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور جب محبت بڑھ جائے گی تو اپنے محبوب کو ناراض کرنے کی نہیں سوچے گا، بلکہ ہر موقع پر میں اپنے محبوب کو، میرے اللہ کو کیسے راضی کروں یہ سوچے گا۔ حدیث شریف میں عجیب عجیب واقعات کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، ان کے والد ہیں ابو سفیان، پھر تو ایمان لے آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ جب ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے 3 دن گزر گئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو منگوائی اور ذرا سی ہاتھ پر خوشبو لگائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو لگانے کا کیا مطلب؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے علاوہ پر 3 دن سے زیادہ کے سوگ کو منع کیا ہے، تو 3 دن ختم ہو گئے، سوگ ختم ہو گیا، وہ ختم ہونا یہ خوشبو لگا کر میں نے ظاہر کیا کہ میں سرکار کے حکم پر عامل ہوں، اس طرح سے عمل کیا۔ حدیثوں میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے، وہ بڑا قابل عبرت ہے، جس سے صحابہ کرام اور صحابیات کے دین کی سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی صحبت سے اور برکت سے ان کی زندگیوں میں کیسا دین بھر دیا تھا، اور دین کا رنگ کتنا شاندار بھر دیا تھا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک مرحلے پر شوہر کا سفر تھا اور بچہ بیمار تھا۔ سفر میں جانا بھی ضروری تھا،
تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بچہ بیمار ہے، لہذا تم اس کی تیمارداری کرنا اور اس کا بڑا خیال رکھنا، بچہ بیماری سے زیادہ پریشان نہ ہو جائے، علاج معالجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت طے رکھا ہے، جب وقت اجل آ جاتا ہے تو دوائیں کام نہیں کرتی اور آدمی چلا جاتا ہے، اور جب آدمی چلا جائے تو اس کے چلے جانے میں بھی ہمارے پاس احکام آئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اب کیا کرو گے؟ ایک عزیز تم سے رخصت ہوا، ایک قریب تم سے چلا گیا، ایک رشتہ دار چلا گیا، گھر میں تھوڑا سا سناٹا ہو گیا، سنسان ہوا، ان کی بستی چلی گئی، ان کے چھوٹنے کا غم ہے، تو کیا غم کا اظہار بھی نہ کریں؟ فرمایا نہیں، غم کا اظہار کرو، آنسو بھی بہاؤ، دل کا غمگین ہونا بھی اپنی جگہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زبان سے وہ بات کہو جس سے تمہارا پروردگار راضی رہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہ نکالو کہ جانے والا تو چلا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان بھی چلا جائے۔ تو شوہر نے بیوی کو سمجھایا اور سفر میں چلا گیا۔ جب سفر میں چلا گیا، واپسی کا دن آیا تو یہاں بچے کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی اور انتقال کر گیا۔ اب آ گیا بڑا کانٹے کا ٹائم، ادھر شوہر کے آنے کا وقت ہے، ادھر گھر کے اندر چھوٹے سے نونہال کی ناش پڑی ہوئی ہے، اتنا تھکا ہارا شوہر آئے گا، ناش دیکھ کر اس کے دل کا اور اس کا کیا حال ہوگا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ لبتے جگر چلا گیا، لمبے سفر سے آ رہا ہے، اور اس زمانے کا سفر انتہائی تھکانے والا سفر۔ اب بیوی نے اور زوجہ نے گھر میں اعلان کیا کہ میرے شوہر آ رہے ہیں، گھر کا کوئی فرد میرے بچے کی موت کی خبر میرے شوہر کو نہ دے، میں دوں گی خبر، کوئی دوسرا نہ دے۔ اور وہ جانتی تھی کہ کس مصلحت اور کس حکمت کے ساتھ خبر دینی ہے، بات کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے نا، ایک کی بات ایک طریقے سے کہی جائے گی، سامنے والا ناراض ہوگا، وہی بات ڈھنگ سے کہی جائے گی، سامنے والا خوشی بھی ہو سکتا ہے۔ اب گھر والے تو سب خاموش ہو گئے، شوہر نامدار آئے، بچہ دوسرے کمرے کے اندر کپڑا اڑا کر لٹایا گیا ہے، بیوی نے آگے بڑھ کر شوہر کا، سفر سے شوہر آئے تو کیسا استقبال کرنا چاہیے وہ بتایا ہے، احادیث میں ایسا استقبال کیا ہے۔ شوہر کی خوشی کا، اس کی مسرت کا، اس کی ضرورت کا خیال کیا، اور جب شوہر نے کھانے کا تقاضا کیا تو کھانا پیش کر دیا۔ دوران طعام شوہر نے پوچھا کہ میرے بچے کا کیا حال ہے، بیمار چھوڑ کر گیا تھا، تو دھڑام سے نہیں کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے،
بلکہ یوں کہا کہ وہ پہلے سے پرسکون ہے، جس سے شوہر نے یہ مطلب نکالا کہ میں جو حالت میں چھوڑ کر گیا تھا اس سے اچھی حالت کے اندر ہے، تو اطمینان ہو گیا، اطمینان سے کھانا کھایا، دونوں میاں بیوی گفتگو کرتے رہے، گھر والے اپنے کاموں میں رہے۔ رات کا وقت آ گیا، شوہر بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، تو زن و شوی کے تعلقات بھی برقرار رکھے گئے۔ رات گزر گئی، صبح کی نماز پڑھی گئی، شوہر کی تھکان بھی دور ہو گئی، ضرورتیں پوری ہو گئی، رات کی نیند بھی مل گئی، آرام سے سوئی۔ حالانکہ بیوی اور بچے کی ماں تو کروٹیں بدلتی رہی، اس کو کہاں نیند آتی، وہ تو حالات سے واقف تھی۔ فجر کی نماز کے بعد بیوی نے شوہر کو پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس سے کچھ سوالات کیے۔ مصلحت دیکھو، حکمت دیکھو، دین تو حکمت سکھاتا ہے، دین تو دین کی سمجھ سکھاتا ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کرنے کا خیال ہوتا ہے اس کو دین کی بڑی گہری سمجھیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ کہا اچھا میرے شوہر ایک بات مجھے بتائیے، میں جو پوچھوں اس سوال کا جواب مجھے معقول طریقے پر آپ دیں گے؟ کہا جی بالکل دوں گا۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھ کر جائے، امانت دے جائے اور یوں کہہ جائے کہ جب میں مانگوں مجھے دے دینا، اور ایک عرصے کے بعد وہ لینے کے لیے آئے، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ شوہر نے کہا اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے، وہ امانت اس کے حوالے کر دینی پڑے گی۔ کہا اچھا امانت حوالے کرتے ہوئے ہم روئیں گے؟ کہا نہیں۔ غمگین ہوں گے؟ نہیں۔ خوشی خوشی اس کی امانت اس کو دیں گے کہ نہیں؟ کہا جی بالکل دیں گے۔ تو کہا آپ میری بات سنیے، اولاد بھی امانت ہوتی ہے، جیسے دولتیں امانت ہے، جیسے زندگی امانت ہے، تو اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ اللہ نے ہم کو ایک امانت دی تھی، آپ چھوڑ کر گئے تھے، یاد پڑتا ہے؟ جاتے وقت آپ نے بچے کی تیمارداری اور مزاج پرسی اور اس کی بیماری کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، یاد پڑتی ہے بات؟ کہا جی ہاں۔ آپ کے جانے کے بعد اور آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ امانت واپس لی۔ اب شوہر اچھل پڑے اور اچھل کر کہا کہ یہ تم نے کیا بات کہی، مجھے کل نہیں بتایا، ابھی تم یہ بات بتا رہی ہو، یہ پہلے سے بتانا چاہیے تھا تم کو۔ کل نہیں بتایا آپ کو، آپ تھکے ہارے تھے، بھوکے پیاسے تھے، تھکے ماندے تھے، اور میں بتاتی تو آپ کے دل کے اوپر بہت ہی خطرناک اثر ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے پھر آپ کو اطلاع دوں، اس بنا پر میں نے میرے دل پر پتھر رکھا
اور آپ کو رات بھر پریشان رہ کر صبح میں نے یہ خبر دی ہے۔ اب شوہر غمگین تو ہو ہی گیا، کیونکہ بچے کے انتقال کی خبر اب سامنے آئی ہے۔ اب فکر یہ ہو گئی کہ میں رات کو آرام سے سویا، کل ہنسی خوشی تیرے ساتھ میں نے گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی، رات کا ماجرا بھی رہا، اور مجھے یہ خیال تک نہ رہا کہ میرے گھر میں میرے بچے کی ناش پڑی ہوئی ہے۔ چلنا پڑے گا، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اور چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے یہ جو معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ لیکن خاتون کی سمجھداری آپ نے دیکھی، اس عورت کی دین کی سمجھ کو دیکھا، شوہر کے حق کو کس طرح سے نبھا رہی ہے، یہ دیکھو، دین کو کیسے نبھا رہی ہے یہ دیکھو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور غم کا آنا تو انسانوں کی زندگی میں فطری ہے اور یقینی ہے، خوشیاں کم آتی ہیں، غم زیادہ آتے ہیں، لیکن جب غم آئے تو غم کے وقت کے جو احکام ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے یہاں ایک بچہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، تو بیٹی نے کہلوایا ابا جان کو کہ ابا جان میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، مجھے دلاسے کی ضرورت ہے، اس بنا پر آپ تشریف لے آئیے۔ ابا نے یہاں سے جملہ کہلوایا، ان للہ ما آتا وَلَهُ مَا أَخَذَ، اللہ کی چیز تھی، اللہ لے رہے ہیں، جو لے اس کا ہے، جو دے اس کا ہے، اس کی چیز تھی وہ لے، اس کی چیز ہے وہ دے، ہمارے اختیار میں تو اس کا آنا بھی نہیں، اس کا جانا بھی نہیں، لہذا بیٹا فَلْتَصْبِرِي، صبر سے کام لے، اللہ کے فیصلے پر جو بھی فیصلہ اللہ کریں تو راضی رہے۔ بات سمجھ میں آئی، لیکن بیٹی نے ابا پہ قسم کھائی اور یوں کہا نہیں ابا جان قسم ہے، آپ کو بس آنا ہی پڑے گا اور آپ کو جو ہے مجھے دلاسا دینا ہی پڑے گا۔ تو بہت سے صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر گئے۔ جب گھر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ جو جان کنی کے عالم میں تھا وہ رکھ دیا گیا۔ جب وہ بچہ رکھا گیا تو سرکار نے اس کی حالت کو دیکھا اور اس کے دم واپسی کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو کا بہنا شروع ہو گیا، رونا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی عجیب رہے کہ اگر ہنسنا سکھایا تو رونا بھی سکھایا۔ رونا ہے تو کس حد تک رونا ہے اور کس طرح سے رونا ہے کہ شکایت کسی بھی موقع پر اللہ کے فیصلے کی نہ ہو۔ اب صحابہ کرام ساتھ ہیں، اس بنا پر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور ہم لوگ یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے؟ فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کے اندر رکھ دی ہے، اس کا اثر تم دیکھ رہے ہو۔ ایک صاحب نے کہا میرے تو کئی بچے مر گئے، میں تو کبھی نہیں رویا۔ تو فرمایا تیرا دل پتھر کا سیل ہے تو اس کو میں کیا کر سکتا ہوں،
باقی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے قلوب کو نرم بنایا ہے. ایسے موقع پر اشکبار بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایک جملہ اپنی طرف سے شکایت کے طور پہ نہیں لاتے. تو رونا صحیح ہے، دل کا غمگین ہونا اپنی جگہ درست ہے، لیکن زبان سے وہ جملے انسان کہے جس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایسے غم کے موقعوں پر جو اچانک رونما ہوتے ہیں، آدمی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور زبان پر جملے آ جاتے ہیں. اس لیے ایسے موقع پر کوئی اور جملہ آنے نہ پائے، اس لیے ہم کو سبق پڑھا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چلا گیا جانے والا، اور ہم کو بھی لوٹ کر اللہ تیرے پاس آنا ہے. یہ لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہم کو جانا پڑے گا اس کے پاس. ایک دن قبرستان سب کو جانا ہے اور دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی موت اچانک آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اچانک آئی، یہ ہماری عقل کے اعتبار سے اچانک ہے. اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے جو وقت طے تھا وہ وقت میں جاتا ہے. وقت سے پہلے دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا اور وقت سے پہلے دنیا سے کوئی جا نہیں سکتا. تو اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرنا بہت بڑی بات ہے. اور یہ ترجیح جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کہنا، یہ دلوں کو تسلی دینے والا جملہ ہے، تاکہ انسان کی زبان پر شکوے کا کوئی لفظ آ کر اس کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے. سرکار کے پاس گئے ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پورا ماجرا ابو طلحہ نے بیان کر دیا کہ میری بیوی نے یہ معاملہ کر دیا ہے میرے ساتھ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے عورت کی دین کی سمجھ کی تعریف فرمائی اور فرمایا مبارک فرمائے تمہاری آج کی رات میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ جو نطفہ قرار پایا اس رات میں، اس سے اولاد پیدا ہوئی اور آگے جا کر ان کے نسل میں 9 بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم آدمی جو ہے بجا لانے کی استعداد اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اس بنا پر ہر وقت اللہ کا ذکر دیا. مثال کے طور پر صبح اٹھیں گے تو ایک ذکر بتایا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ رات کا ذکر بتا دیا ہے کہ سونا ہے تو باسمک اموت و احیا، یہ دعا بتا دی. کھانے بیٹھے گا تو اس کو دعا بتا دی. ہر وقت کا ذکر بتایا تاکہ انسان کو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا دھیان رہے اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا خیال رہے. ذکر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اس لیے ہماری یہ چھوٹی سی مجلس قائم ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم تھوڑی دیر جو ہے مشق کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کریں، اور یہ اللہ اللہ 24 گھنٹہ ہماری زبان پر بھی آئے اور ہمارا دل بھی ہمیشہ کے لیے ذاکر بن جائے، اللہ اللہ کرنے والا بن جائے. ہمارے حافظ ذاکر صاحب کی اہلیہ جوانی میں انتقال فرما گئی. ہمارے بلال بھائی کی بہو تھی اور اچانک دنیا سے تشریف لے گئی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے. گھر والوں کو صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے اور مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقامات اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ ذکر کریں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ،
أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں، اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور کیا جائے، رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب سے چند لمحوں تک مراقبہ کریں گے. اے خوب کا دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ در جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. ایک دن مرنا گیا پھر موت میں، کر لے جو کرنا گیا پھر موت میں. فرش مکمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا. اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج اختیار سے میں نے اپنی آنکھ بند کی ہے. ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر، جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ ہمیں نیکیوں کی محبت عطا فرما دے اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ ذکر کا شوقین بنا دے اے اللہ تیرا ذوق اور تیرا شوق اور تیری محبت اور تیری معرفت عطا فرما اے اللہ قلوب کو نور معرفت سے منور فرما اے اللہ دلوں میں تیری یاد کو بھر دے اے الہ العالمین سلسلے کے فیوض اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ مشائخ کے فیضان کو جاری فرما اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے اے اللہ دل کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما پوری دنیا میں جتنے مسلمان مظلوم ہیں تمام کی مدد فرما غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دست غیب سے مدد فرما ظالمین کی سرکوبی فرما اے اللہ انتقامی کارروائی فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں اور دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اے الہ العالمین تو طاقتور ہے تجھے بدلہ لینے سے کوئی روک نہیں سکتا اور اے اللہ تو لینے پر آ جائے تو کوئی تجھے تھام بھی نہیں سکتا اور اے اللہ تیرے فیصلے کو کوئی روک بھی نہیں سکتا اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے سامنے ہے اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے مظلوموں کی نصرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ جو مدد کرنے والے پہنچے ہیں ان کی مدد صحیح جگہ پر پہنچا دے ان کے کاموں میں ہمت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب فرما صراط مستقیم والی زندگی نصیب فرما ہدایت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرما جنت میں اونچے مقامات عطا فرما قبر میں نور برسا کروٹ کروٹ سکون عطا فرما اے اللہ رشتہ داران غمگین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ اس پر اجر جزیل عطا فرما اے الہ العالمین تیرے احکام پر راضی رہنے کی ہمت عطا فرما اے اللہ تیرے فیصلوں پر صبر کرنے والا بنا اور اے الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما جن کے کاروباری پریشانیاں ہیں اللہ وہ پریشانیاں بھی دور فرما اے اللہ خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما وسیع رزق عطا فرما اور اللہ رزق حرام سے حفاظت فرما مشتبہ سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اخلاق عالیہ نصیب فرما اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما
تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔